دجال آتا کیوں نہیں ہے؟ باہر نکل آئے، یہ مسئلہ حل کرے۔ تو کہا جی باہر کیوں نہیں آتا، یہاں تو نہیں معلوم ہے کہ حکمت پروردگار ہے۔ تو انہیں دجال کے معاملے میں تو حکمت پروردگار سمجھ میں آتی ہے، لیکن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فروغ شریف کے معاملے میں حکمت پروردگار سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے والے اگر نہیں آتے بقول آپ کے، تو آپ کے والے جس کے آپ منتظر ہیں وہ بھی تو نہیں آ رہے۔ وہ جو لطف پروردگار ہے خدا کی طرف سے امام کا وجود، وہ اس نے اپنی طرف سے فرما دیا ہے۔ تو وہ سوال یہ ہے کہ اب جب کہ صورتحال یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، ہم نے ثابت کر دیا، دوسری طرف سے ہماری کم از کم شیعہ روایات میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس، یعنی تمام ائمہ علیہ السلام کے پاس ایک ولایت موجود ہے، ولایت تکوینی، اور ایک قوت اور خدا کی جو ایک پشت پناہی ہے وہ بھی موجود ہے، اور ان کے ہاتھوں میں، ان کے وجود میں ایک ایسی قدرت ہے کہ وہ جو چاہیں کرنا چاہیں انجام دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالات بھی ہمیں تاریخ میں کہیں نہ کہیں مساعد نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر مختلف ادوار میں شیعوں کی حکومتیں رہی ہیں جو کہ بہت طاقتور بھی رہی ہیں۔ مثال کے طور پر قدیم زمانے میں صفویہ کی حکومت رہی ہے۔ آج عصر حاضر میں دیکھا جائے تو انقلاب اسلامی کی صورت میں ایک شیعہ حکومت موجود ہے جو ظاہر ہے پوری دنیا کے شیعوں کو سپورٹ بھی کرتی ہے، اور یہاں پر بھی جو تشیع پر کام ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں کہ جب ایک ایسی حکومت کم از کم عصر حاضر میں موجود ہے کہ جو ایک تو خود تشیع کے نام پر بنی ہے، دوسرا یہ کہ وہ تشیع کو سپورٹ کرتی ہے، تو وہ تو تشیع کے امام کو بھی سپورٹ کر سکتی ہے۔ یعنی اگر آج امام اعلان ظہور کر دیں تو اسلحہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ان کے پاس پاور بھی موجود ہے کسی حد تک، اور وہ امام کی سپورٹ کرنے کا ایک شعار اور نعرہ بھی ان کے ہاں موجود ہے، تو امام کیوں نہیں ظہور کر رہے؟ چلیں ظہور نہیں کریں، یہاں آ کر علنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، جس طرح سے ہمارے ہاں پاکستان سے لوگ ویسٹ میں جا کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں، اس طریقے سے آ کر یہاں زندگی گزارنا شروع کریں، لیکن علنی زندگی ہو، ایک محصور ہو، ایک اس پر کچھ پابندیاں ہوں کہ ہر کوئی نہیں مل سکتا، حفاظت کا انتظام ہو، لیکن بہرحال جو ایک غیبت کی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں۔ تو یہ بھی کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے اس حوالے سے عرض خدمت یہ ہے کہ امام کی غیبت ایک تو حکمت ہے پروردگار میں سے، جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بھی ایک علمی کتابی صاحب کا تذکرہ بھی کیا، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ پھر یہ دجال آتا کیوں نہیں ہے، جی یہ باہر نکل آئے، یہ مسئلہ حل کرے، تو ان کا جی باہر کیوں نہیں آتا یہ ہمیں تو نہیں معلوم، یہ تو حکمت پروردگار ہے۔ تو انہیں دجال کے معاملے میں تو حکمت پروردگار سمجھ میں آتی ہے، جی لیکن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فروغ شریف کے معاملے میں حکمت پروردگار سمجھ نہیں آتی۔ یہ سوال اگر کوئی ہمارا مخالف ہم سے کرتا ہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ امام مہدی کے اوپر اعتقاد فقط شیعوں کا خاصہ تو نہیں ہے، آپ لوگ بھی تو امام مہدی کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہمیں تو چلیں تاریخ میں کچھ ادوار ہوں گے جہاں حکومت ملی، ابھی یہ 40-45 سال ہو گئے انقلاب اسلامی ایران کو، یا مثلا پیچھے صفویہ کی، یا جیسے بھی، جبکہ اصل حکومت تو خود آپ کو حاصل رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو جو آپ سوال ہم سے کر رہے ہیں ہم خود آپ سے کرتے ہیں یہ سوال، جی کہ ہمارے والے اگر نہیں آتے بقول آپ کے، تو آپ کے والے جس کے آپ منتظر ہیں وہ بھی تو نہیں آ رہے۔ بلکہ اس میں ایک نقطہ آگے بڑھ کر کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے اپنے ابتدائی خلفاء کو بنایا ہے اسی طریقے سے اس کو بنا لیجیے۔ ہاں بالکل، ہم ان سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی پوری دنیا میں اتنے مفتیان کرام موجود ہیں، بالکل۔ تو آپ سارے اکٹھے ہو کر کسی ایک پر بالاجماع جی متفق ہو جائیں اور کہیں کہ جی یہ امام مہدی ہیں، اور آج سے ہم ان کے پیچھے چلیں گے تاکہ امت مسلمہ کو سرفرازی نصیب ہو جائے، اور جو عدل و انصاف ہے وہ قائم ہو جائے۔ جی لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ یہ کام کر کے دکھائے۔ جی کیوں؟ یہیں سے معلوم ہو رہا ہے کہ جسے خدا کی طرف سے ہونا چاہیے اسے اگر انسان بنائیں گے تو اچھائی تو ہو یا نہ ہو برائی ضرور ہوگی، بالکل بالکل۔ عدل و انصاف قائم ہو یا نہ ہو ظلم ضرور ہوگا۔ جی بالکل۔ اور ابھی تک ورنہ آپ دیکھیے کہ اتنا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کسی کو بنا لیجئے۔ جب 11 بنا لیے تو 12واں بھی بنا لیجیے۔ 11 کیا پتہ نہیں کتنے بنائے ہیں، جو بھی چنے ہوئے ہیں انہوں نے بیچ میں سے 11، ان کے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ خلفاء راشدین کے عنوان سے ہوں یا غیر راشدین کے عنوان سے ہوں۔ جی بالکل۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے اور یہ ہم پہ یہ فرض کیا گیا ہے کہ ہم چن لیں، تو ٹھیک ہے امام زمانہ کو بھی چن لیجئے، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ لیکن یہ کام آپ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں آپ حکم پروردگار کے منتظر ہیں۔ جی بالکل۔ اور ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم حکم پروردگار کے منتظر ہیں۔ امام زمانہ تشریف لائیں یا نہ لائیں یہ حکمت پروردگار سے متعلق ہے، نہ کہ میرے اور آپ کے کہنے سے۔
جی بالکل. نہ کسی حکومت کے قائم ہونے یا نہ ہونے کے عنوان سے. جی جی ابھی جیسے آپ نے کہا اسائلم لے لیں اور یہاں پہ بیٹھ جائیں اور کیا مسئلہ ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا ایک بہت بڑا واقعہ ایران کے اندر گزرا، اور وہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بیرون ملک رہنے والا شخص جو ایرانی نہیں تھا، یعنی حماس کے سربراہ، جی جی وہ ایران میں آئے. اور آپ سوچئے کہ جب وہ ایران میں آئے ہوں گے تو ان کی کس قدر حفاظت کی سارے معاملات رکھے گئے ہوں گے. ان کو حفاظت ہائی سیکیورٹی رکھی گئی، ہائی سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی دشمن نے انہیں یہاں قتل کر دیا، شہید کر دیا. اب اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے خطے کا، یعنی حماس اور فلسطین سے متعلق ایک شخص کہ جو ابھی پوری دنیا پر حکومت کا دعوے دار بھی نہیں ہے اور وہ اس کو اپنا حق بھی نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو دوسرے ملک میں جا کر لوگ قتل کر دیتے ہیں جبکہ اسے اتنی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے. تو آپ سوچئے اگر امام زمانہ تشریف لے آئیں تو جس دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں جو اعلانیہ طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان سے جنگ کریں گے، ہم ان کا راستہ روکیں گے، تو کیا وہ خاموشی سے بیٹھیں گے؟ جی بالکل. کیا وہ چپ کے بیٹھیں گے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار کی حکمتیں اپنی جگہ پر بجا ہیں. بالکل. اور ہم اگر اسے نہیں بھی سمجھ پا رہے ہیں تو خدا سب سے بہتر سمجھنے والا ہے. جی بالکل. خدا سب سے بہتر کام کرنے والا ہے. اس کے علاوہ جو یہ غیبت کا سلسلہ ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں، مثلا خود ایک خدا کی طرف سے امتحان کا سلسلہ ہے. روایات ہیں ہمارے پاس، فرماتے ہیں کہ ایسے چھن جائیں گے کامل ایمان والے کہ جیسے آپ ریت کو اور پتھروں کو ڈال کے چھانیں تو پتھر الگ رہ جاتے ہیں اور ریت جو ہے وہ نیچے نکل جاتی ہے. جی بالکل. تو یا اس قسم کی روایات مختلف تعبیرات کے ساتھ جو ہمارے پاس آئی ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ امتحان الہی ہے یہ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امتحان الہی ہے لیکن ہماری وجہ سے ہے. وہ جو لطف پروردگار ہے خدا کی طرف سے امام کا وجود، وہ اس نے اپنی طرف سے فرما دیا ہے. لیکن چونکہ ہم نے 11 اماموں کی طرف سے کوتاہی کی ہے، ان کی وہ جو شان تھی اور جو ان کا مقام تھا وہ ان کو نہیں دیا گیا امت مسلمہ میں، اس وجہ سے پروردگار نے کہا یہ میرا آخری نمائندہ ہے، یہ میری آخری حجت ہے. جی بالکل. لہٰذا اب جب تک اس کی حفاظت کے اور اس کے مقام کے برابر آ کر تم اپنی قابلیت کا، اپنی لیاقت کا اظہار نہیں کر دو گے، یہ میں تمہیں واپس نہیں لوٹاؤں گا. اسی لیے ہمارے علماء نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، کہا لطف پروردگار کی طرف سے ہے اور کوتاہی ہماری طرف سے ہے. اور یہیں ایک جملہ اور بھی اضافہ کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سوال جن کے ذہن میں آیا ہو وہ اس جہت سے آیا ہو کہ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہو کہ امام کی غیبت کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے قتل امام، یعنی قتل سے محفوظ. درست ہے کہ حفاظت، بہت ساری دیگر وجوہات بھی ہیں کہ جن میں سے حفاظت جان امام بھی ایک وجہ ہے، لیکن یہ منفرد اور منحصر بفرد علت نہیں ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ بہت سی معاملات ہیں. مثال کے طور پہ امام کے وجود کے اپنے فوائد ہیں. جی بالکل. یعنی ہمارے بعض وہ افراد بھی جو شیعوں میں سے بھی ہیں اور بہرحال کن وجوہات کی بنا پہ اور کن دلائل کی بنا پہ وہ ولایت تکوینی امام کے عقیدے سے دستبردار بھی ہیں. ہم تو ان کی خدمت میں بھی عرض کریں گے کہ اگر آپ اس عقیدے سے دستبردار ہو رہے ہیں یا مثال کے طور پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام کا اس عالم میں، اس عالم کے وجود میں امام کے وجود کا کوئی اثر نہیں ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے امام کی غیبت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل. آپ نہیں کر سکتے ہیں. امام کے وجود کے تکوینی اثرات ہیں جن میں ایک معروف حدیث ہمارے پاس موجود ہے جس میں فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کی غیبت میں بھی اس کے آثار وجودی اس طرح سے عالم تک پہنچتے رہیں گے جیسے بادلوں سے چھن چھن کر سورج کی روشنی جو ہے وہ عالم کو پہنچتی رہتی ہے. جی بالکل. تو یہ فائدہ ہے امام کا. اور اس کے علاوہ جو آپ نے ایک اور بات ضمناً عرض کی تھی، آپ نے ضمناً بیان کی تھی، اس کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ امام آ جائیں اور یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیں،
ہم نے کتنی کوشش کی کہ ہم پہلے اپنی طرف دیکھیں پھر امام کو دعوت نامہ دیں جی بالکل کہ آپ آ جائیں. بالکل بالکل. پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, پھر امام کو دعوت دیں. اور اگر جیسے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ وہابی عقائد پر چلنے والے افراد کا کہنا ہے کہ بھئی تم لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہارے امام کے پاس معجزے کی, کرامت کی طاقت ہے, ولایت تکوینی ہے, اور وہ آئیں اور سارے معاملات درست کر دیں. تو یہ خدا کی سنت نہیں ہے. وہ انبیاء کے جو معجزہ دکھانے کی قدرت رکھتے تھے, ان انبیاء نے بھی ہر چیز معجزے سے نہیں کی ہے. اگر ہر چیز معجزے سے ہی کرنی ہے تو پھر مجھے اور آپ سے کیا پروردگار نے جو ہے وہ حکم دے کے اخذ کیا ہے, اور ہم سے کیا چاہتا ہے پروردگار. جی بالکل. تو ضروری یہ ہے کہ ہم فقط معجزے کی طرف نہ دیکھیں, ورنہ پیغمبر کیوں 13 سال تک مکے کی زندگی میں مظالم سہ رہے ہیں؟ معجزہ دکھائیں. جو پہلے 3 برس ہیں جس میں بالکل خاموش بالکل اس میں معجزہ دکھا کے سارے معاملات حل کر لیں. جی بالکل. یا مثلا حضرت موسیٰ کیوں اتنی مشکل اٹھا رہے ہیں؟ معجزہ دکھائیں. اور معجزہ دکھایا بھی تب بھی معاملہ حل نہیں ہوا, پھر بھی شہر چھوڑنا پڑا. شہر بھی چھوڑنا پڑا. اور اوپر آپ یہ دیکھیے کہ جب واپس آ گئے جی فرعون کے سامنے معجزے بھی دکھا دیے, جی جی تب بھی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے. جی بالکل. اس لیے امام سے ہم یہ کہیں کہ وہ آئیں اور جناب معجزات کے ذریعے سے تمام شہر فتح کر لیں اور ساری مشکلات جو ہیں وہ حل کر دیں, یہ سنت پروردگار نہیں ہے. جی بالکل. اور جب سنت پروردگار نہیں ہے تو اس کا ہم نہ تقاضا کر سکتے اور نہ اس طرح سے سوچنا میرا خیال ہے کہ کوئی درست عمل قرار پائے گا. جی بالکل. جی بہت شکریہ.